بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ٹاپک جو ہم کل پڑھ رہے تھے وہ تھا ہمارے پاس پاکستان کی معیشت میں زرعی شعبہ، اور زرعی شعبے کو درپیش مسائل جو تھے وہ ہم نے کیے تھے۔ آج ہم اس کا نیکسٹ پارٹ کریں گے کہ زرعی شعبے کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں زیادہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو زراعت کی کسی بھی معیشت میں کتنی حیثیت ہوتی ہے، اور ہمارے جو زراعت ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے، فی ایکڑ پیداوار کم ہے، اور جتنے بھی اس کے مسائل ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں۔ اب کسی بھی کوسچن کے مسائل کے حل کو کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے مسئلہ پیش کیا ہوتا ہے، اگر اس مسئلے کو حل کر دیا جائے تو وہ اس زرعی مسائل تو اس کے وہ جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو ہیڈنگز آپ نے اس میں زرعی مسائل کے حل میں کی ہیں انہی ہیڈنگ سے ریلیٹڈ آگے آ جائیں گی۔ یہ سب سے پہلے تھا ہمارے پاس کیا تھا مسئلہ، فی ایکڑ پیداوار میں کمی۔ اگر فی ایکڑ پیداوار میں کمی ہے تو اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے کہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ تو اس اضافہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بہتر بیج اور کھاد کا استعمال کیا جائے، فصلوں کو عدل بدل کر بویا جائے۔ مطلب یہ نہیں کہ ایک زمین پر آپ ایک ہی فصل کو ہمیشہ کاشت کر رہے ہیں، اس کو کبھی کوئی ایک فصل لگانی چاہیے، پھر اگلی ڈیفرنٹ فصلیں جو ہیں وہ اس میں اگانی چاہیے۔ آب پاشی کی بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں، اس سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور کاشتکار کی آمدنی بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کہتا ہے کہ حکومت پاکستان نے بھی اس سمن میں کافی اقدامات کیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس کیا تھا، جدید جو ہمارا طریقہ کاشتکاری تھا وہ پرانا اور فرسودہ تھا، تو اگر اسے جدید اور مشینی طریقہ کاشتکاری کے ساتھ بدل دیا جائے تو کیا ہوگا، فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جدید آلات کی اور مشینوں کی استعداد اور پرانے آلات سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ بنجر رقبے کو مشینی آلات کے ذریعے زیر کاشت لایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ مالی کمزوری کاشتکاروں کو جدید آلات حاصل کرنے میں مشکلات پیدا کرتی ہے، تاہم بینکوں کے قرضے کسان کی مالی مشکلات دور کر سکتے ہیں۔ اندرون ملک زرعی آلات تیار اور اسمبل کر کے درآمدات پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ملک میں تقریباً 2.5 لاکھ ٹریکٹر زیر استعمال ہیں، جبکہ ان کی ملکی پیداوار میں 2019-20 کے دوران 37.9% کمی ہوئی ہے۔ زرعی ترقیاتی بینک نے بھی اس مقصد کے لیے کاشتکاروں کو قرضے دیے ہیں۔ حکومت نے عوامی ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے لوگوں کو آسان اقساط پر ٹریکٹروں کی فراہمی کا بندوبست بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آب پاشی کی سہولتیں، آب پاشی کی بہتر سہولتیں۔ ملک میں آب پاشی کی بہتر سہولتیں اگر مہیا کیا جائیں اور تو بہت سی زیر زمین جو ہمارا رقبہ ہے اسے کاشت میں لایا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پانی کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جاتا ہے اور سمندر میں گر جاتا ہے۔ اگر انڈسٹری و دریا سندھ پر مزید باندھ کر نہریں بنائی جائیں تو اس سے بلوچستان اور تھر کا بہت سا بنجر اور بیکار رقبہ زیر کاشت لایا جا سکتا ہے۔ سیم اور تھور کا علاج، چونکہ ہماری کافی زمین سیم اور تھور کی نظر ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر اس موذی مرض پر قابو پانے اور زمین کو دوبارہ قابل کاشت بنانے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے، پاکستان کی بہت سی زمین ناکارہ اور بے آباد ہو جائے گی۔ سیم اور تھور کے سدباب کے لیے وابڈا اسکاپ پروگرام اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سیم نالے تعمیر کیے جا رہے ہیں، ٹیوبولوں کے ذریعے زیر زمین پانی کی سطح کو نیچے کیا جا رہا ہے تاکہ سیم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ زرعی قرضے اور سرمایہ کی فراہمی، زرعی ترقی کے لیے سرمایہ کی فراہمی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا کاشتکار قلیل آمدنی کے پیش نظر اپنی مالی ضروریات سے اپنے وسائل پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لہٰذا معیاری بیج، کیمیاوی کھاد، جدید آلات کاشتکاری اور آب پاشی کی بہتر سہولیات اپنے وسائل سے پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔
اور اسے قرضوں کے مناسب انتظام سے کاشتکار کی مالی قوت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس مقصد کے لیے دیہی امداد باہمی انجمنیں، زرعی ترقیاتی بینک اور تجارتی بینک جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے دیہی امدادی انجمنیں دیہی دکاندار اور زرعی ترقیاتی بینک اور تجارتی بینک کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ. ملک میں غذائی خود کفالت کے لیے ضروری ہے کہ سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کا مکمل طور پر سد باب کیا جائے. اسی طرح اشیاء خوراک وافر مقدار میں ملک میں موجود رہیں گی اور ان کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اوکے. اس کے بعد نظام ملکیت اراضی کی اصلاح. پاکستان میں جو ملکیت اراضی کی اصلاح کے لیے مختلف حکومتوں نے زرعی اصلاحات کی ہیں، جس کے تحت زمین کی حد ملکیت کو کم کیا گیا ہے. تاہم اس میں مزید اصلاح کی ضرورت ہے کہ جب تک ملک سے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستان کی زرعی شعبے کی ترقی بہت مشکل ہے. اس کے بعد ہمارے پاس فصلوں کی بیماریوں کا خاتمہ. پاکستان میں زرعی پیداوار کا 10 سے 15% حصہ کیڑے مکوڑوں، فصلوں کی بیماریوں اور ٹڈی دل کی نظر ہو جاتا ہے. ٹڈی دل کے جو اب حملے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے تو زراعت کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس لیے بیماریوں سے بچاؤ کی مناسب تدابیر اختیار کی جائے تو لاکھوں ٹن اجناس بچائی جا سکتی ہیں. اس ضمن میں کیڑے مار ادویات کا استعمال اور فصلوں کا اسپرے بھی بہت ضروری ہے. عمدہ بیجوں اور کیمیاوی کھاد کی فراہمی. معیاری اور خالص بیجوں اور کیمیاوی کھاد کے استعمال سے 20% تک پیداوار میں اضافہ ممکن ہے. بیجوں کی تیاری اور تقسیم کا کام زرعی ترقیاتی کارپوریشن کے سپرد ہے. ان بیجوں کی پیداوار کے لیے ملک میں 24,000 ایکڑ رقبے پر مشتمل 34 فارم کام کر رہے ہیں. اس وقت پنجاب اور سندھ میں معیاری بیج تیار کرنے کے 4 پلانٹ کام کر رہے ہیں. کیمیاوی کھاد کے استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کاشتکاروں کو آنا دیتی ہے، مگر کھاد کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال کم ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے زرعی تعلیم و تحقیق کا پھیلاؤ. ایکسپینشن آف ایگریکلچر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. کہ ہمارے ہاں زراعت کی پروموشن کے لیے کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ زرعی تعلیم اور تحقیق کا دائرہ وسیع کیا جائے تاکہ پیداوار کو بڑھایا جا سکے. اس کے سلسلے میں اب ہمارے پاس زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور ٹنڈو جام میں طلبہ کے لیے داخلے کی گنجائش میں اضافہ کیا گیا ہے. ملتان میں ایک زرعی کالج اور ایک زرعی یونیورسٹی بھی قائم کی گئی ہے. ٹھیک ہے. سرگودا تربیتی ادارے کو زرعی کالج کا درجہ دے دیا گیا ہے. اس طرح سے پاکستان میں اس سلسلے میں اہم اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں. زرعی منڈیوں کی اصلاح. امپرومنٹ آف ایگریکلچر مارکیٹس. زرعی پیداوار کی مناسب قیمت وصول کرنے کے لیے زرعی منڈیوں کی اصلاح بھی اہم حیثیت رکھتی ہے. منڈیوں میں غیر ضروری افراد مثلاً دلالوں وغیرہ کی تعداد کم کی جائے اور جو اس کو ناپنے کے لیے باٹ استعمال ہوتے ہیں وہ صحیح ہوں. نقل و حمل اور خبر رسانی کے ذریعے ذرائع ترقی یافتہ ہوں، گوداموں کی سہولتیں میسر ہوں اور منڈیوں کے بھاؤ سے کاشتکاروں کو اگر آگاہ رکھا جائے گا تو ہی انہیں اپنی محنت کا معاوضہ جو ہے وہ مقبول ملے گا. ٹھیک ہے. اگر کہتے ہیں مندرجہ ذیل اقدامات کیے جائیں تو زرعی شعبے کی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے. زراعت پر مبنی صنعتوں کی حوصلہ افزائی. زراعت پر مبنی صنعتوں مثلاً جیننگ فیکٹریاں، شوگر ملز، قالین بانی، ماہی پروری، ان سب کو کیا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ قیام کی ضرورت ہے اور اس ضمن میں کاشتکاروں کو بنیادی سہولتیں اور قرضے بھی دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا ہمارا ٹاپک آج کا کمپلیٹ ہو گیا، جس میں ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ پاکستان میں زرعی شعبے کو کون سے مسائل درپیش ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا